وعلیکم السلام. How are you? الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. Please introduce yourself. میرا نام تصنیف اللہ خان ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ بنو سے ہے اور اسلامک اسٹڈی میں پی ایچ ڈی کی بھی ہے. یونیورسٹی آف علی گڑھ میں بطور اسسٹنٹ رجسٹرار ایچ آر کام کرتا ہوں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ مائی سیلف آفاق احمد. آئی ایم ہیئر فرام لاسٹ آلموسٹ 14 years. My role at this organization is as an assistant registrar establishment 1. Currently I am doing PhD from China in management sciences and dealing here with the recruitment process and procedures from last 5 to 6 years. Sir, I asked some questions related to the HR department, so you give me answer related to these questions about your experience and knowledge. Right. Let's start. My first question is that please tell me about your experience with the HR department. Yeah, it's a very wonderful question. Actually, being a government organization, we have a very great experience to deal with these kind of recruitments, hiring, promotion cases. But the other side, we have a lot of difficulties from the authoritative departments like our governor secretariats and other HED and other recruitment authorities. بٹ ہم اگر ان چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ان فیسز یہ جو ہمیں پریشانی اور ہرڈلز آتی ہیں ٹائم ٹو ٹائم ہم انہیں اپنے جو ہمارے رولز اینڈ اسٹیٹیوٹس ہیں ان میں رہ کے سالو بھی کر رہے ہیں. اوور آل ہمارا جو ایکسپیرینس ہے بہت ہی ونڈرفل ہے. ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں جو سلیکشن پروسیس میں انگیج ہوتی ہیں, جو ریکروٹمنٹ پروسیس میں انگیجڈ ہیں, جو آپ کی پروموشن پروسیس کو ڈیل کر رہی ہیں, جو آپ کی کمپنسیشنس کو ڈیل کر رہی ہیں, وہ بہت ہی ونڈرفل ہیں, ہائیلی ٹیلنٹڈ ہیں. ان کیس اگر ان کی ایجوکیشن پہ بات کی جائے تو آلموسٹ they are all master degree holders. Some of them are PhD and they face a lot of theory during their struggle time, and at the moment they are performing very well, and we are happy with the leading this team at the moment at this organization. The other question is, how does your company conduct HR planning process? Yeah. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا یہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے, تو ہم نے گورنمنٹ کے رولز اور ریگولیشنس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے کسی بھی پوسٹ پہ, تو اس کی نیڈ کو کریٹ کیا جاتا ہے یا اس کی نیڈ کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس نیڈ کو ہم نے اپنے بجٹ میں ریفلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر اپنے اسٹیٹیوٹس اور جو رولز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ان کی کراس میچ کرنی ہوتی ہے. پھر اویلیبلٹی آف ریسورس کو دیکھ کر اور نیڈ بیسس پر جو ہمیں نیڈ ہے, ریکوائرمنٹ ہے, سمپلی ہم اسے تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں کہ اگر ہمیں فیکلٹی کی ضرورت ہے تو پہلے ہم نے اپنے اسٹیٹیوٹس میں وہ بجٹری اپروو پوزیشنز دیکھنی ہے, بجٹ کی ایلوکیشنز دیکھنی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی طرف اپنی پلاننگ سٹارٹ کرنی ہے. نیڈ بیس پہ ہمارے جو کنسرن ڈینز ہیں ان کی ریکمنڈیشنز پہ ہم نے ایک کمیٹی کنڈکٹ کروا کے اس سے نیڈ بیس کی اپروول لینی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پراپر جو گورنمنٹ کا پروسیس ہے کہ جو نیشنل لیڈنگ ہمارے نیوز پیپر ہے اس میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ دینی ہے. پھر اس کے بعد ایک پراپر جو ایک لانگ ٹرم ہمارا ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس کو فالو اپ کرنا ہے اور ریکروٹمنٹ کی طرف جانا ہے. The next question is, what is the staffing, recruitment and selection procedure at your organization? سب سے پہلے جیسے کہ آفاق صاحب نے بتایا کہ پوسٹوں کی جو کریشن کا عمل جو پروسیس ہو ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہماری فیکلٹی کی نیڈ کے مطابق ہم ایڈورٹیزمنٹ بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو اخبار میں 2-3 اخبار میں ہم جو مین اخبار ہوتے ہیں بڑے بڑے ان میں ہم اس کو دے دیتے ہیں اور کم سے کم 15-20 دن جو ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ سبمیشن اپلیکیشن سبمیشن کے لیے ہم ٹائم دے دیتے ہیں. پھر جب لوگ اپلیکیشن آن لائن اپلیکیشن ہم جمع کر دیتے ہیں, ہمارے پاس آن لائن اپلائی کرتے ہیں, پھر وہی ہم اس کو اپنے پاس کلیکٹ کر کے ان کا باقاعدہ پھر ہم ایک انٹرنل سکروٹنی کرتے ہیں جس میں ہم ہر اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز اس نے فارم میں جو کینڈیڈیٹ نے فارم میں مینشن کیا ہے وہ آیا اس نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اس کی پروف کوئی لگایا ہے, کوئی ڈاکومنٹ وہ لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. وہ پہلے سب سے پہلے ہم وہ چیک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی اکیڈیمکس مارک کو ہم دیکھتے ہیں
کہ جو فارم میں اس نے ایکیڈمکس مارک انٹر کیے ہیں وہ اس کے ڈاکومنٹ کے ساتھ الائن ہے یا نہیں ہے، وہ ہم ایک کراس چیک کرتے ہیں. یہ انٹرنل سیکورٹی ہم پہلے کرتے ہیں، ہمارے آفس کے اسسٹنٹ ہیں، ہم سب لگے ہوتے ہیں، یہ ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہمارا یہ انٹرنل سیکورٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر ہماری ایک ایکسٹرنل کمیٹی ہوتی ہے، سیکورٹی اینڈ کانٹیفیکیشن کمیٹی. اس میں کنسرن سیکشنل جو ڈپارٹمنٹ کا چیئرمین ہوتا ہے اور 2-3 جو ہمارے ایکسٹرنل سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کی ہم میٹنگ کال کرتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. پھر علیحدہ دنوں میں ہم ان کی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں. So the other question is, how does your organization deal with employee motivation and how is HR contributing in that? Yeah, it's a very great question. Actually, we told you before this that we are belonging from a government organization and we have our rules for each and every process and procedure. We firmly follow our own organization rule, which was approved by the our concerned BOGs and Board of Studies, Board of Directors. But somewhere we stuck with the rules. Then we followed the service rules from the provincial government and the federal government, and there are a lot of things which are directly inform about the employee motivation. We motivate employee by mainly by shuffling, by engaging themselves with the financial benefits, engaging themselves with the some other housing benefits, transportations benefits, higher education benefit. We motivate employee by relocation, reshuffling, rescheduling, and enrichment of their job duties, descriptions. Mainly, some employees are willing to work in an evening shift. Then we prefer him in the evening shift, and some are focusedly want to engage themselves in the morning shift. Then we engage these employees in the morning shift. These are the main part by which we motivate our employee. We usually motivate our employee with their own desires and the government rules and regulations. So the other question is, how does your organization perform career management for the employees? Yeah, we discussed about this before, that we have a government organization and a lot of rules and regulations. Currently, by the directive of the Higher Education Commission, we create a HRD cell which have a motive specifically to motivate employee towards their performances, their day-to-day activities, their work routines. We have a lot of other departments like ORIC, where we organize training for our sitting employees. We engage in the healthy activity outside and the inside station training, outstation, inside station training. Even though some of our respective employees already gained the training from the out of the countries. Simply, if we say our 2 to 3 top level management employees have visited the UK for their library trainings and other trainings. As being a part of this organization, I have already engaged myself in the training at the Lahore, at Islamabad, at Karachi. So we can say we have a well planned schedule and chart for the motivation of the employee and dealing with these type of issues by training and by motivation. Thank you. So the other question, what is the performance appraisal method followed at your organization? How does it impact employee performance? دیکھیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں ہمارے پاس. ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم انہیں اس کی پرفارمنس کے اپرائزل ایسے بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم آگے اسٹڈی کنٹینیو کرنے کا کہتے ہیں, ہائر اسٹڈی کے لیے ان کو انگیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو ہانریریم, ایک اسپیسیفک ہمارے پاس ٹرم ہے کہ ہم کچھ خاص اماؤنٹ ان کو ہانریریم کی بیس پہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اسپیسیفک ہم انہیں الاؤنس گرانٹ کر دیتے ہیں. بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ہے ہمارے پاس اینول, جس طرح ہمارے پاس بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے, اس طرح امپلائی کے لیے بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ ہے. پھر جو سب سے مین چیز ہے جو ان کی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے اسے ہم ACR یا PER کہتے ہیں, جو گورنمنٹ میں کسی بھی امپلائی کی مسٹ ہوتی ہے. اس میں ان کی جو مارکنگ ہے وہ بڑی بیسٹ ہو جاتی ہے, پھر جو ان کو آگے ان کی پروموشن میں اور ان کی آگے ترقی کے مواقع میں بڑی کام آتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہمارے پاس ہے جسے ہم ویل آرگنائز طریقے سے مینیج کر کے لے کر جا رہے ہیں.
are you satisfied that your company has appropriate compensation and benefits activities? Actually, being a government employee, we have a lot of regrets from government, but now at the moment we can say we are little bit compensative فرام دی گورنمنٹ. اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں تو بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں شاید ہماری انڈرسٹینڈنگ یا ہماری لیول آف اپروچ پہ نہیں آ رہی. جس طرح ابھی جو پینشن کنٹریبیوشن ہے اسے ختم کیا جا رہا ہے, پینشن کی اپائنٹمنٹ ختم کی جا رہی ہیں, سی پی فنڈ پہ آپ کی کنٹریبیوٹری فنڈ پہ آپ کی وہ ہو رہی ہیں, پر جو آلریڈی آپ کی اسٹافنگ انگیج ہے, پر اس میں یہ ہے کہ آپ کو پے میں بھی انکریز مل رہا ہے. تو اوور آل ہم دیکھیں تو ہم لائٹلی سیٹسفیکٹری ہی ہیں. Last question is that what suggestions or advice would you want to give to your organization in terms of HR practices? ایڈوائسز تو ہر ہم وقتاً فوقتاً جو ہمیں کسی جگہ پہ کوئی کیوری نظر آتی ہے ہم وہ پلیس کرتے رہتے ہیں اپنی اتھارٹیز کے سامنے. یہ ہے کہ گورنمنٹ ادارہ ہونے کے ناطے ہماری ٹائم کنزیومنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو ہم اس پہ آلریڈی امپلیمنٹ کر بھی رہے ہیں, اور فردر پلان بھی ہے کہ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو کنورٹ کر کے بہت ساری چیزوں پہ, جس کی سمپل سی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کا انٹرویو کال کرنا ہے اور ایون تو وہ بندہ فار دی سیک آف آرگومنٹ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, اب بیچ میں ہڑتال ہے یا کچھ ایسا ہے کہ روڈ کمیونیکیشنز نہیں ہیں, تو ہم اسے اسکائپ پہ لے کے انٹرویو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اور ڈیجیٹل کافی سارے پلیٹ فارم ہیں جس پہ ہم اس کی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, اس کی کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم آلریڈی الحمدللہ شفٹڈ ہیں, اور یہی سجیشن ہے کہ اس پہ اور تھوڑی سی ورکنگ ہو سکتی ہے بہتری کے لیے. تو یہ ہماری ایک مین سجیشن اس پہ ہے. Thank you so much, sir. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں موقع دیا. اگر آپ کے ہمارے الفاظ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہے. بہت بہت شکریہ عثمان, بہت ہی ونڈرفل آپ کے ساتھ یہ سیشن تھا. آئی وش کہ کمن فیوچر آپ کے لیے یہ ایک برائٹ یہ سیشن ہو, اور جو آپ کی اس میں ریکوائرمنٹ ہے آلدو وہ آئی تھنک پوری ہو جانی چاہیے. ان کیس اگر پھر بھی کچھ ہو تو وی آر ریڈی فار اٹ. تھینک یو ویری مچ.